بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لأن ظهور القوة النطقية. أقول النطق يطلق على النطق الظاهري وهو التكلم، وعلى النطق الباطني وهو إدراك المعقولات، وهذا الفن يقوي الأول ويسلك بالثاني مسلك السداد، فهذا الفن يتقوى ويظهر كلا معنى النطق للنفس الإنسانية المسمات بالناطقة، فاشتق له اسم من النطق. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق حاضر ہے. آج کے سبق کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں قطبی کا سہارا لینا پڑے گا اور قطبی کی بحثوں کی طرف بھی ذہن کو لگانا ہوگا. قطبی کے اندر آپ نے منطق کی وجہ تسمیہ پڑھی تھی کہ منطق کو منطق کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام منطق کیوں رکھا گیا. تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ منطق چونکہ مشتق ہے نطق سے، اور نطق کا اطلاق اور نطق قوت نطقیہ نطق ہی سے انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے. یعنی جو آدمی منطق کا جاننے والا ہوتا ہے تو وہ نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں پر قادر ہوتا ہے. نطق ظاہری یعنی گویائی بولنا، اور نطق باطنی ادراکات کا معقولات اور ادراکات کو حاصل کرنا، معقولات وغیرہ کا ادراک کرنا، یہ ہے نطق باطنی. اور ان میں منطق کا جاننے والا نطق ظاہری پر بھی قادر ہوتا ہے اور نطق باطنی یعنی معقول کے ادراکات پر بھی قادر ہوتا ہے. تو نطق کے جو دونوں معنی ہیں، نطق ظاہری، نطق کا اطلاق کبھی نطق ظاہری پر ہوتا ہے یعنی تکلم، اور نطق باطنی پر بھی ہوتا ہے یعنی معقولات وغیرہ کا ادراک کرنا، معقولات کا ادراک کرنا. اور جو شخص علم منطق کا جاننے والا ہوتا ہے وہ ان دونوں معنوں پر قادر ہوتا ہے. وہ نطق ظاہری یعنی تکلم پر بھی مکمل طریقے سے قادر ہوتا ہے اور نطق باطنی یا معقولات کے ادراک پر بھی قادر ہوتا ہے. لہذا اسی قوت سے، اسی نطق سے ایک اسم مشتق کر لیا گیا اور اس کا نام رکھ لیا گیا کیا؟ منطق. کیوں؟ کیونکہ نطق کے دونوں معنی، نطق کے جو دونوں معنی ہے، نطق ظاہری اور نطق باطنی، دونوں کو تقویت بھی دیتا ہے یہ فن، اور دونوں معنوں کو ظاہر بھی کرتا ہے. اسی وجہ سے اس اسم کا نام کیا رکھا گیا؟ منطق. بس اسی کی یہاں پر وضاحت کی گئی ہے جو آپ نے وہاں پر تھوڑا سا پڑھا تھا. اقول النطق یطلق علی النطق الظاہری. نطق کا اطلاق نطق ظاہری پر بھی ہوتا ہے، وہو التکلم، وعلی النطق الباطنی، اور نطق باطنی پر بھی ہوتا ہے، وہو ادراک المعقولات، اور نطق باطنی معقولات کا ادراک ہے. وہذا الفن یقوی الاول، اور یہ فن پہلے کو تقویت دیتا ہے یعنی گویائی کو. اس فن کے ذریعے منطقی جتنا بولنا جانتا ہے دوسرا اتنا بول نہیں سکتا ان کے نزدیک. ویسلک بالثانی مسلک السداد، اور دوسرے معنی جو ہیں نطق کے یعنی معقولات کا ادراک، اس کے ذریعے منطق کا جاننے والا، اس فن کا جاننے والا صحیح راہ پر چلتا رہتا ہے. فہذا الفن، تو اب یہ فن نطق کے دونوں معنوں کو ظاہر کرتا ہے اور تقویت دیتا ہے نفس انسانیہ کے لیے، جس کو ہم نفس ناطقہ کہتے ہیں. جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نفس ناطقہ. تو نفس ناطقہ کے لیے اس فن کے ذریعے یعنی منطق کے ذریعے دونوں معنوں کو ظاہر بھی کرتا ہے اور دونوں معنوں کی وضاحت اور تقویت بھی پیش کرتا ہے. کون سا؟ یہ فن. تو جب یہی فن دونوں معنوں کو وضاحت کرتا ہے تو لہذا نطق ہی سے اس کے لیے ایک اسم بھی مشتق کر لیا گیا اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ منطق. تو یہی فن
من نطق کے دونوں معنوں کو نفس ناطقہ کے لیے واضح کرتا ہے یا تقویت دیتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، فاشتق لہ اسم من النطق، تو اب اسم علم کے لیے نطق ہی سے ایک نام مشتق کر لیا گیا۔ قولہ لأن اثر العلت البعید لا يصل الى المعلول۔ ٹھیک ہے، پھر چلیے قطبی کی طرف۔ منطق کی جب تعریف کی تو فرمایا منطق ایسا آلہ قانونیہ جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ تو منطق کو آلہ کہا گیا، آلہ قانونیہ۔ تو پہلے آلے کی وضاحت انہوں نے کی تھی کہ آلہ کسے کہتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ آلہ اس شے کو کہتے ہیں جو فاعل کے اثر کو اس کے منفعل تک پہنچانے کا واسطہ ہو، جو فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، واسطہ ہو۔ جیسے نجار بڑھئی کے لیے آرا، بڑھئی کے لیے کیا؟ آرا۔ لکڑی جب بڑھئی کاٹے گا تو جو کاٹنے کا اثر ہے لکڑی میں پہنچے گا، کس کے ذریعے پہنچے گا؟ آرے کے ذریعے۔ یہ آرا کیا ہے یہاں پر؟ آلہ ہے۔ تو فاعل کے اثر کو اس کے منفعل تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہو، بیچ میں اس جو واسطہ ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آلہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ آلہ ہو گیا جو فاعل کے اثر کو منفعل تک، منفعل لکڑی، فاعل نجار بڑھئی، تو فاعل کے اثر کو اس کے منفعل تک، یعنی فاعل کا منفعل کیا ہے؟ لکڑی جو کٹ رہی ہے، پہنچا رہا ہے آرا، تو آرا کیا ہو گیا؟ آلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ آلے، تو پھر انہوں نے آلے کی تعریف کی تھی کہ جو منفعل تک فاعل کے اثر کو پہنچائے۔ ٹھیک ہے، انہا واسطۃ بین الفاعل و منفعلہ فی وصول اثرہ الیہ، یہ تعریف آپ نے وہاں پڑھی تھی، جو فاعل اور منفعل کے درمیان فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، اسی کو آلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہاں پر کہا تھا کہ یہاں پر فی وصول اثرہ الیہ کی قید سے علت متوسطہ کو آلے کی تعریف سے خارج کیا گیا ہے۔ کس کو؟ علت متوسطہ کو آلے کی تعریف سے خارج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا بتایا تھا وہاں پر کہ علت متوسطہ یہ علت بعیدہ کے اثر کو فاعل تک نہیں پہنچنے دیتی، اور آلے کا اثر منفعل تک، آلہ فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچاتا ہے، اور علت متوسطہ فاعل کے اثر کو منفعل تک نہیں پہنچاتی۔ مثلا جیسے آنے وجود بخشا با کو، آنے وجود بخشا کس کو؟ با کو، اور بانے وجود بخشا کس کو؟ جا کو۔ بانے وجود بخشا کس کو؟ جا کو۔ تو آ جو ہے یہ ایک علت بعیدہ بنی، ٹھیک ہے، جا کے لیے، اور با جا کے لیے علت قریبہ ہے، با جو ہے جا کے لیے علت قریبہ۔ تو دیکھو جا وجود میں آ رہا ہے کس کی وجہ سے؟ با کی وجہ سے۔ با نے وجود بخشا ہے کس کو؟ جا کو۔ اور با کو وجود بخشا ہے کس نے؟ آنے۔ تو آخری منفعل میں جو اثر کر رہی ہے وہ ہے علت متوسطہ بیچ والی، یعنی با۔ با وجود بخش رہی ہے کس کو؟ جا کو۔ تو جو کچھ اثر جا میں ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ با کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا آ کا کوئی اثر با کے ذریعے با تک نہیں پہنچ رہا ہے، وہاں تو جو کچھ بھی اثر پہنچ رہا ہے وہ با کا ہے، اگرچہ با کو آ نے وجود بخشا ہے۔ تو با جو ہے کسی آ کے کسی اثر کو وہاں تک پہنچا ہی نہیں رہی ہے، آ کا کوئی اثر جا تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے، لہذا یہ علت متوسطہ آلے کی تعریف سے خارج ہو گئی، کیونکہ آلہ جو ہوتا ہے وہ فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچاتا ہے، اور یہاں پر با جو ہے وہ آ کے اثر کو منفعل یعنی جا تک نہیں پہنچا رہا، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں پر کہا تھا، تو علت بعیدہ کا اثر منفعل تک پہنچ ہی نہیں رہا، الی المعلول، معلول تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔
اس پر یہ اعتراض کیا گیا تھا. انہوں نے جب کہا لأن اثر العلت البعیدہ لا یصل الی المعلول، علت بعیدہ کا اثر معلول تک پہنچ ہی نہیں رہا، یعنی آ کا اثر جا تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے. اس پر اعتراض کیا گیا کہ جب اسی اعتراض کو یہاں میر صاحب نے ذکر کیا گیا کہ جب معلول تک علت بعیدہ کا اثر پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو معلول علت بعیدہ کا منفعل ہوگا ہی نہیں، یعنی جا آ کا منفعل ہے ہی نہیں. اور جب جا آ کا منفعل نہیں ہے تو علت متوسطہ اس فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان واسطہ نہیں ہوئی، بلکہ اپنے فاعل اور منفعل کے درمیان واسطہ ہوئی. کس کے درمیان؟ اپنے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان. کیوں؟ اس کا اپنا فاعل کیا ہے؟ با، یہی علت متوسطہ ہے. اس کا فاعل کون ہے؟ آ. تو اس کے درمیان واسطہ ہوئی اور با کی وجہ سے وجود میں آیا کیا؟ جا. تو جا کے درمیان واسطہ ہوئی تو جا اس کا اپنا منفعل ہوا کہ آ کا منفعل ہوا؟ با کا منفعل ہے. تو علت متوسطہ اپنے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان واسطہ ہوئی، علت بعیدہ اور اس کے منفعل کے درمیان واسطہ ہوگی ہی نہیں، کیونکہ جب علت بعیدہ کا اثر معلول تک منفعل تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو علت متوسطہ دونوں کے درمیان واسطہ بھی نہیں ہوگی. تو وہ تو اسی قید سے ہی آلے کی تعریف سے خارج ہو گئی، یعنی کیونکہ علت بعیدہ کا اثر معلول تک نہیں پہنچتا اسی سے خارج ہو گئی. الگ سے اس کو آلے کی تعریف سے خارج کرنے کے لیے فی وصول اثرہ الیہ کی قید کو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اس کا اثر اس تک نہ پہنچے تو یہ قید لگانے کی ضرورت تھی ہی نہیں. جب علت بعیدہ کا اثر معلول تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے بلکہ علت فاعلہ متوسطہ تو اپنے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان واسطہ ہے تو اسی سے وہ خارج ہو گئی حالے کی تعریف سے، کیونکہ وہ علت بعیدہ کے اثر کو وہاں تک نہیں پہنچا رہی، تو اس کو لگانے کی ضرورت تھی ہی نہیں. پہلے اعتراض ملا لو. اقول قیل علیہ، اس پر یہ اعتراض کیا گیا فعلی ھذا، یعنی جب علت بعیدہ کا اثر معلول تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس پر یہ اعتراض کیا گیا اس صورت میں تو معلول علت بعیدہ کا منفعل ہوگا ہی نہیں. فلا یکون علت المتوسطہ واسطۃ بین الفاعل والمنفعل ذلک الفاعل، تو اب علت متوسطہ اس فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان واسطہ نہیں ہوگی بلکہ اپنے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان واسطہ ہوگی. اپنے فاعل، با کا فاعل ہے کیا؟ آ، اور با کا منفعل ہے کیا؟ جا. تو ان دونوں کے درمیان با واسطہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ واسطہ نہیں ہو رہا. وحینئذ لا يحتاج الى اخراجها عن تعریف الاعلی الى القید الاخیر، تو اب اس صورت میں اعلی کی تعریف سے علت متوسطہ کو خارج کرنے کے لیے اس آخری والی قید کی ضرورت نہیں، کیا؟ فی وصول اثرہ الیہ کی ضرورت نہیں رہے گی. بل ہی خارجۃ بقولہ ومنفعلہ، بلکہ وہ تعریف سے لفظ منفعل ہی سے خارج ہو گئی. وہاں پر جو کہا گیا تھا ومنفعلہ، یعنی ومنفعل ذلک الفاعل، اس فاعل کے منفعل کے درمیان کہ علت متوسطہ واسطہ ہوتی ہے اس فاعل کے منفعل کے درمیان، یعنی اپنے منفعل کے درمیان، تو اسی قید سے وہ خارج ہو گئی. اب فی وصول اثرہ کو الیہ لگانے کی ضرورت نہیں. والجواب اذا فرضنا ان مثلا اوجد با و با اوجد جا فلا شک ان له مدخل فی وجود جا وليس ذلك الا لكونه فاعلا له اذ لا يمكن وجود جا الا بان يصير فاعلا لبا لكنه فاعل بعيد لم يصل اثره الى جا فيكون جا حينئذ منفعلا له بعيدا فيصدق على با حينئذ انه واسطة بين الفاعل ومنفعله في الجملة فيحتاج الى اخراجهما بالقید الاخیر. اب جواب سنو. جواب میں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آنے وجود بخشا با کو، وہی صورت، اور بانے وجود بخشا جا کو، تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آ کو کچھ نہ کچھ جا کے وجود میں دخل ہے. ٹھیک ہے، دخل یہ ہے کہ اگر آ با کو وجود نہ بخشتا تو جا بھی وجود میں نہ آتا. آ نے جب با کو وجود بخشا تب جا کر با نے جا کو وجود بخشا. اگر آ وجود میں نہیں آتا تو جا کا وجود بھی
با کو وجود نہ دیتا تو جا کا وجود بھی نہ ہوتا. اس لیے آ کا دخل جا کے وجود میں ضرور ہے، اور وہ اس طور پر ہے کہ آ جا کے لیے فاعل بعید ہے. آ جا کے لیے کیا ہے؟ فاعل بعید ہے، اور اس کا اثر جا تک نہیں پہنچتا ہے، جس کا اثر جا تک نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن فاعل بعید ہے. اور جب یہ اس کا فاعل بعید ہے تو اب جا آ کے لیے منفعل بعید ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب آ جا کے لیے فاعل بعید ہے تو جا آ کے لیے منفعل بعید ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور جب منفعل بعید ہوگا تو اب اس کو نکالنے کے لیے فی وصول اثرہ کی قید کو لگانا ضروری ہے، کیونکہ آلے کا کام ہوتا ہے معلول تک فاعل کے اثر کو پہنچانا، اور یہاں پر با جو ہے وہ اس کے اثر کو معلول تک یعنی جا تک نہیں پہنچنے دے گا. اس قید سے اب یہاں پر علت متوسطہ اعلیٰ کی تعریف سے خارج ہو جائے گی. ملاؤ. جواب یہ ہے کہ جب ہم مثلا فرض کریں کہ آ نے وجود بخشا با کو اور با نے وجود بخشا جا کو، تو اب اس میں کوئی شک نہیں کہ آ کو جا کے وجود میں کچھ نہ کچھ دخل ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِكَوْنِهِ فَاعِلًا لَهُ، اور یہ صرف اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا فاعل ہے. إِذْ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ جَا إِلَّا بِأَنْ يَصِيرَ فَاعِلًا لِبَا، کیونکہ جا کا وجود اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ آ با کے لیے فاعل نہ ہو. لَكِنَّهُ فَاعِلٌ بَعِيدٌ، لیکن آ اس کے لیے فاعل بعید ہوگا. لم یصل اثرہ الی جا، اور اس کا اثر جا تک نہیں پہنچے گا. فیکون جا حینئذ منفعلا لہ بعیدا، تو اب جا آ کے لیے منفعل بعید ہوگا. فیصدق علی جا انہ واسطۃ بین الفاعل و منفعلۃ فی الجملہ، تو اب با پر صادق آئے گا کہ وہ فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان فی الجملہ واسطہ ہے، یعنی آ اور جا کے درمیان فی الجملہ واسطہ ہے، اگرچہ تھوڑا ہی اثر پہنچ رہا ہے. اگرچہ آ جا کے لیے فاعل بعید ہی صحیح، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ واسطہ بن رہا ہے. تو بس اسی واسطے کو خارج کرنے کے لیے فی وصول اثرہ الیہ کی قید لگائی کہ وہ بیچ میں ہے تو ضرور، لیکن آ کا کوئی اثر جا تک نہیں پہنچ رہا ہے. جا تک جو کچھ بھی اثر پہنچ رہا ہے وہ با کا پہنچ رہا ہے، آ کا نہیں پہنچ رہا ہے. آ کا اثر تو با پر آ کر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. فی الجملہ فیحتاج الی اخراجها بالقید الاخیر، تو اب اسی قید اخیر کی ضرورت پڑے گی اس کو آلے کی تعریف سے خارج کرنے کے لیے. فیحتاج الی اخراجها بالقید الاخیر و الی ما ذکرناه مفصلا، تو اب ضرورت پڑے گی آلے کی تعریف سے علت متوسطہ کو خارج کرنے کے لیے اسی قید اخیر کی اور اس کی جس کو ہم نے اب تفصیل سے ذکر کر دیا. اشارہ مجملاً بقولہ، جس کی طرف اشارہ اجمالاً کیا تھا مصنف نے، کیا؟ از علت الشیء علتہ بالواسطہ، کیونکہ شے کی علت بھی اس شے کی کیا ہوتی ہے؟ بالواسطہ علت ہوتی ہے. جیسے جا کی علت با اور با کی علت آ، تو شے کی علت تو جا کی علت کیا ہے؟ جا کی علت با اور با کی علت آ، تو وہی نکلے گا کہ علت کی علت بھی علت ہوا کرتی ہے. یہ اختصاراً وہاں کہا تھا، اسی کی تفصیل یہاں پر کر دی گئی ہے. بس یہ آج کا آپ کا سبق ہے، اس کو ملا لیں.